محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی فضیلت میں نے بتائی کہ اس مہینے کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی ترغیب آئی ہے، اس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، خاص کر کے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی ترغیب آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ محرم کے مہینے میں جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھے اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک دن کے روزے کا ثواب ایک مہینے کے روزے کے برابر محرم کے مہینے میں۔ پھر اس کے بعد خاص کر کے اس کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی 10ویں تاریخ کا یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، وہ گناہ اللہ گزشتہ 1 سال کے معاف فرما دیتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کے بدلے میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں آپ نے دیکھا یہودی لوگ اس 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات دی تھی۔ فرعون غرق ہو گیا تھا، سمندر میں ڈوب گیا تھا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی۔ اس خوشی میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو موسیٰ کو زیادہ ماننے والے ہیں، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، تو لہٰذا آپ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی یوم عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی کرو۔ مخالفت کیسے ہوگی؟ یہودی لوگ بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اب ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو مخالفت کا طریقہ کیا کہ وہ لوگ صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے کا روزہ ملا لو یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو۔ 10ویں تاریخ کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھ لو یا 11 تاریخ کا روزہ رکھ لو، تو 2 روزے ہو جائیں گے۔ اس طرح 10ویں محرم کا روزہ بھی ہو جائے گا اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی، وہ صرف ایک رکھتے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو ایک تو یہ عمل جس کی ترغیب آئی ہے اور جس کی فضیلت آئی ہے حدیث شریف میں روزہ رکھنے کی، ایک تو پورے مہینے کی فضیلت ہے کہ محرم کے کسی بھی دن روزہ رکھیں گے، ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر، اور ایک خاص فضیلت 10ویں محرم کی ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گزشتہ 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ساتھ میں نبی نے فرمایا ایک دن یا تو 10 محرم سے پہلے یعنی 9 تاریخ کا یا بعد یعنی 11 تاریخ کا روزہ ملا لو۔ تو ایک عمل تو محرم کے مہینے میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث سے، سنت اور شریعت سے۔ دوسرا عمل جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر، اپنے اوپر اپنی وسعت کے مطابق انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، حلال مال سے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اپنے گھر والوں پر بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرے 10ویں محرم کو، یعنی گھر میں اچھا کھانا پکائے، گھر والوں کو اچھا کھلائے۔ یہ ترغیب دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، اور فرمایا اس عمل کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پورے سال رزق میں برکت فرمائیں گے، پورے سال رزق کے اندر برکت ہوگی۔ 10 محرم کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اچھے سے اچھا خرچ کریں گے تو پورے سال رزق کے اندر برکت ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اس کے بعد مشہور محدث ہیں، اور سفیان بن عیینہ، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، واقعی اس دن یہ عمل کرنے سے پورے سال رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا کام، بس یہ 2 عمل ثابت ہیں۔
اور یہ عمل بھی جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ جو روزہ رکھنے کی بات ہے یا 10ویں محرم کو جو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرنے کی بات ہے، یہ صرف ایک عمل ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ایک مستحب عمل کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ اس کی کوئی خاص تاکید آئی ہے، بس یہ ایک مستحب عمل ہے۔ آدمی اگر ایسا کرے تو ایک برکت والا کام ہوگا، اور نہیں کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بس اس درجے میں یہ عمل ثابت ہے۔